السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے 10,436 نمبر کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو تاجر تھا، کبھی اس کی تجارت میں نفع ہو جاتا، کبھی اس کی تجارت میں نقصان ہو جاتا، یعنی کبھی اس کا مال کم ہو جاتا اور کبھی اس کا مال زیادہ ہو جاتا۔ تو اس نے کہا کہ اس تجارت کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی منافع نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے ایک گرجا گھر بنوایا اور اس کے اندر مجاور بن کر کے روحانیت کی زندگی گزارنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ جو کامچور لوگ ہوتے ہیں، حرام خور لوگ ہوتے ہیں، جو اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داریوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، وہ یا تو سنیاسی ہو جاتے ہیں یا وہ روحانیت کی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں، کسی گرجا گھر میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی حال آج کے مسلمانوں کا ہے کہ جب وہ اپنے گھروں کی ذمہ داریوں سے محنت مزدوریاں کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں تو پھر وہ حرام کی کمائیاں تلاش کرنے لگ جاتے ہیں اور قبروں کی تجارت شروع کر دیتے ہیں۔ آپ جتنے بھی مزارات دیکھیں گے ان کے اندر کروڑوں اربوں روپے کے چندے مسلمان دیتے ہیں عقیدت کے نام پر۔ مسجدوں کے اندر اتنے چندے نہیں آتے ہیں جتنے درگاہوں اور مزاروں کے اندر چندے آتے ہیں، اور باقاعدہ ان کا ٹرسٹ ہے، اور جتنے بھی مجاور ان قبروں کی دیکھ بھال کے لیے ہیں، جو بھی ان کی نگرانی کے لیے ہیں، جو بھی ان کی ذمہ دار ہیں، آپ ان کے گھر جا کر کے دیکھیں، رئیسوں کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ کروڑوں روپے کا فلیٹ ہے، گاڑیاں ہیں، ان کے بچے ودیشوں میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب مسلمانوں کی حلال کمائیوں کو نچوڑ کر حرام کھاتے ہیں یہ لوگ اور اپنا جہنم بھرتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں لوگوں، یہ دین نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف آؤ، یہیں پر خیر ہے، یہیں پر بھلائی ہے، اور یہیں پر دنیا اور آخرت دونوں کے اندر نجات ہے۔ مگر جب ہم یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو آپ لوگوں کو برا لگتا ہے، آپ لوگ گالیاں دیتے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو لگتا ہو کہ میں آپ کا دشمن ہوں، مگر میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں، اور جو باتیں میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، جو باتیں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، جس پر آپ لوگ گالیاں دے رہے ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی میں آگے چل کر جب آپ ذمہ دار ہو جاؤ گے، سمجھدار ہو جاؤ گے، تو میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی، آپ کی زندگی سے ٹکرائیں گی ضرور، اس وقت تم توبہ کرو گے انشاءاللہ۔ اسی لیے میں تم لوگوں کی گالیوں کا برا نہیں مانتا، کیونکہ مجھے پتا ہے تم لوگ حق سے بہت دور ہو، اور جس دن حق سمجھ میں آئے گا اس دن قبول کر لو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔